بالکل آپ دیکھ لیں کہ سورہ زمر میں اللہ نے موت کی تمثیل نیند کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا اجلها ویرسل الاخری. اللہ فرماتے ہیں وہی تو اللہ ہے جو تمام نفسوں کو موت دیتا ہے. یعنی پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت نہیں ملے گی جہاں اللہ نے کہا ہو کہ اللہ روحوں کو موت دیتا ہے. جی بسم اللہ. روح کی موت کی کوئی آیت ہے ہی نہیں، نہ کوئی حدیث ہے، کوئی قول نہیں ملے گا آپ کو. اللہ یتوفی الانفس، اللہ نفوس کو موت دیتا ہے. اور آگے دیکھیے واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا جس کی موت نہیں آتی انہیں نیند میں موت دے دیتا ہے. جی یعنی نیند کو موت کی تمثیل قرار دیا گیا. اب جاگیے، آپ کو ایک ہی جملے میں موت کا فلسفہ سمجھا دینا چاہتا ہوں. یعنی قرآن نے نیند اور موت کو برابر سمجھا. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ موت جی بڑی خوفناک چیز ہے، بس فرق اتنا ہے. نیندیں ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو جلدی سمجھیں گے، نیندیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک صحت مند کی، ایک بیمار کی. صحت مند نیند میں لطف لیتا ہے، اللہ اور بیمار سونے کے باوجود بھی کرہاتا رہتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بیمار ہے، آنکھیں بند ہیں، سو رہا ہے، کراہ بھی رہا ہے، چہرے پہ تکلیف کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. کیوں؟ بیمار کا سونا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے جس کے دل میں صحت ہے ولایت کی وہ موت کے مزے لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن. سمجھ میں آگے بات چلی. اور دیکھ لیجئے قرآن میں یہی تصور ہے وفی قلوبہم مرض. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم صحت مند ہیں لیکن ان کے دل بیمار ہیں. تو وہ دلوں کی بیماری کیا ہے؟ یعنی جس دل میں ولایت نہیں ہے، وہ چاہے جتنا صحت مند، قوی، توانا اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ نگاہ کبریائی میں مریض ہے. تو بس جس طرح مریض نیند میں تکلیف محسوس کرتا ہے، تو جو عدم ولایت کا مریض ہے اس کے لیے موت شکنجہ ہے، اور جو ولایت کی دوا اپنے پاس رکھتا ہے اسے موت میں بھی لطف محسوس ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ لو قرآن میں دونوں ہی موتوں کا ذکر موجود ہے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. سورہ نازعات ہے. میں نے جان کے الٹ دیا ہے، پہلے والی آیت کو بعد میں اور بعد والی کو پہلے پڑھا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی. بس آیت یوں شروع ہوتی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو یوں ڈوب کے روح نکالتے ہیں کہ مرنے والے کا جوڑ جوڑ ٹوٹ جاتا ہے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس لطف سے روح نکالتے ہیں کہ مرنے والا نشاط محسوس کرتا ہے. جیتے رہو. ہاں بس اب آپ سمجھ گئے یہ بات بھی. اللہ نفوس کو نیند میں لے لیتا ہے. بسم اللہ. واللتی لم تمت فی منامہا، جن کی اصلی موت نہیں آئی ہوتی ان نفسوں کو نیند میں موت آتی ہے. آگے فرماتے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ أَجَلَهَا، جن کی اجل آ چکتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں ان نفسوں کو واپس نہیں جانے دیتا. آپ دیکھتے نہیں کہ بندہ سویا ٹھیک، صبح آپ نے ہلایا تو مرا پڑا ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ أَجَلَهَا. فرمایا جس کی قضا، جس کی اجل
آ چکی ہوتی ہے اس کے نفس کو روک لیتا ہوں، وَيَرْسِلُ الْأُخْرَى، باقیوں کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ اب یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ نفسیں زمین پر نہیں رہتی نیند میں، ورنہ اللہ یہ نہ کہتا کہ جن کی موت آ چکتی ہے انہیں روک لیتا ہوں، وہ یرسل الاخرى، اور باقی کو ارسال کر دیتا ہوں، باقیوں کو بھیج دیتا ہوں۔ اور بالکل بے نہیں، خود امیر کائنات نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا ہے، جاگنا جہاں بھی بیٹھے ہو، فرمایا اذا نام العبد عرجت نفسه الى السماء ان قضى الله اجلها اجابت الروح النفس، جاگنا، والا اجابت النفس الروح، فرمایا جب بھی بندہ زمین پہ سوتا ہے، عرجت نفسه الى السماء، نفس آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے دوست؟ کہاں جاتا ہے نفس؟ آسمان پہ۔ ان قضى الله اجلا، اگر اللہ کسی کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اجابت روح النفس، روح زمین کی طرف دیکھ کے روح کو نفس آواز دیتا ہے، نفس کی طرف چلی جاتی ہے روح۔ یعنی آسمان پہ نفس پہلے ہوتا ہے، وہ روح کو بلاتا ہے، روح بعد میں چلی جاتی ہے۔ اور اگر موت نہیں آئی ہوتی، اب مثال کے طور پر چیونٹی آپ کے بستر پہ چڑھی، اس نے کان کے قریب کاٹا، نفس آپ کا آسمان پہ ہے، اب کیا ہے؟ اجابت نفس الروح، امیر کائنات فرماتے ہیں اب ادھر چیونٹی نے کاٹا، حالانکہ روح میں طاقت تھی اس کو دفع کرنے کی، لیکن روح نے چیونٹی کو دفع نہیں کیا، زمین پہ بیٹھی ہوئی روح نے آسمان پہ بیٹھے ہوئے نفس کو آواز دی، کوئی میرے بدن کو تکلیف دے رہا ہے۔ جی یعنی اس سے جمیل بھائی زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ آسان، حالانکہ بخدا یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہر مدعی علم کی سمجھ میں نہیں آتے، اور پھر عامت الناس کو سمجھانا۔ چونٹی کاٹ رہی ہے، کوئی چیز بستر پہ چبھ رہی ہے، کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے، تو روح طاقتور ہونے کے باوجود، حالانکہ نفس سے زیادہ طاقت ہے روح میں، ہاں یعنی اگر روح نہ ہو تو نفس کچھ کر ہی نہ سکے، لیکن آواز نفس کو دیتا ہے۔ قوی بھی روح ہے، طاقتور بھی روح ہے، صاحب قدرت بھی روح ہے، لیکن نفس سے کہہ رہا ہے جو آسمان پہ ہے، دور والے کو بلا رہا ہے کہ آ، بس نفس واپس آیا، اس نے ہاتھ کو حکم دیا کہ چیونٹی کو ہٹا دے، حالانکہ روح بھی تو حکم دے سکتی تھی ہاتھ کو، لیکن روح نے نہیں دیا۔ جو طریقہ ہے، جو آئین جبلت ہے، جو آئین کبریائی ہے، اس کے مطابق روح نے نفس سے کہا، نفس نے ہاتھ کو حکم دیا، اس نے چیونٹی ہٹا دی، یا جو کانٹا چبھ رہا تھا اسے دور کر دیا۔ اب میں پھر دہراتا ہوں تاکہ جب اگلا جملہ بولوں تو میرا ایک سامع بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اب فلسفہ کیا ہے؟ آسمان کی طرف جانا ہو، یعنی اللہ کی طرف جانا ہو، تو نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے، اور بدن کو کوئی گزند، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو روح صاحب قدرت ہونے کے باوجود آواز نفس کو دیتی ہے۔ اب میں 10 اشرے پڑھوں تو نتیجہ یہی ہے، اور یہی سمجھ لو تو نتیجہ یہی ہے۔ پوری کائنات میں علم کے گھوڑے دوڑاؤ، روح اللہ محمد نفس اللہ علی، بسم اللہ۔
ہاں یقیناً ہر چہرہ بتا رہا ہے کہ میری بات سب نے سمجھ بھی لی، سنبھال بھی لی۔ روح اللہ کون؟ میرا رسول۔ اور نفس اللہ ہاں سب جانتے ہو۔ اب جمیل بھائی پتہ نہیں علی کو کیا کرشمہ عطا کیا ہے ذات واجب نے۔ کائنات میں دو ہی بڑے ہیں علی سے، اور دونوں کھینچ رہے ہیں اپنی طرف علی کو۔ یعنی چھوٹا تو کوشش کرتا ہے کہ میں بڑے سے پیوست ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ بھئی جو مجھ سے بڑا عالم ہوگا میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے مربوط ہو جاؤں۔ میں اپنے سے چھوٹے عالم کو تو لفٹ ہی نہیں کراؤں گا، مجھے کیا پڑی ہے؟ وہ مجھ سے کچھ حاصل کرے گا، میں اس سے کیا حاصل کروں گا؟ بھئی چھوٹا تو کوشش کرتا ہے، یہ تو فطرت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، جبلت ہے۔ لیکن پتہ نہیں علی میں جادو کیا ہے؟ دو ہی بڑے ہیں اور دونوں کوشش میں ہیں۔ رسول سے پوچھتا ہوں علی کا آپ سے کیا ناطہ ہے؟ وہ کہتے ہیں علی میرا نفس ہے، نفس نبی ہے۔ خدا سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے نفس اللہ ہے، میرا نفس ہے۔ جی، اور دونوں کا ذکر قرآن میں موجود، انفسنا و انفسکم۔ اس آیت نے بتایا کہ علی نفس رسول، یحذرکم اللہ نفسہ۔ اس آیت نے بتایا کہ نفس اللہ علی، روح اللہ رسول، نفس اللہ علی۔ نتیجہ بھی ہو گیا، مجلس بھی ہو گئی، پورا آدھے گھنٹہ لیٹ ہیں آپ۔ ٹھیک 4 بجے روزانہ انشاءاللہ مجھے بیٹھنا ہوگا۔ تو میں نے سورہ زمر کی آیت پڑھ کے آپ کو بتایا کہ جب آسمانوں پہ جانا ہوتا ہے تو پہلے نفس جاتا ہے، یہ آیت نے بتایا، میں نے نہیں بتایا۔ روح بعد میں۔ روح اللہ کون ہے؟ رسول۔ نفس اللہ علی۔ تو بس اس فلسفے کو نہیں چھوڑنا، یہی روح عقیدت ہے کہ جب ادھر جانا ہوگا نفس اللہ پہلے جائے گا۔ یا اس میں بخدا کوئی روح کی توہین نہیں ہے۔ جس طرح تمہارا نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے۔ قادر بھی روح، صاحب قوت بھی روح، قوی بھی روح، نفس پر حاکم بھی روح، اور اس کی حکومت مجروح نہیں ہوتی۔ اسی طرح شب معراج اگر علی پہلے چلے جائیں، رسول کی حکومت پہ کوئی داغ نہیں پڑتا۔ اور دوسرا فلسفہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب جسم کو کوئی تکلیف پہنچے، روح قدرت رکھنے کے باوجود خود اس تکلیف کو دور نہیں کرتی، بلکہ نفس کو آواز دیتی ہے، اور وہ آ کے کاٹنے والی چیز کو، چبھنے والی چیز کو، تکلیف کرنے والی دینے والی چیز کو، حملہ کرنے والے دشمن کو ہاتھ دور کرتے ہیں نفس کے حکم سے۔ اور یہی فلسفہ میدان خیبر میں اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اپنے محبوب خدا کو مشکل میں دیکھ کر۔ اللہ خود نہیں آیا، نادے علی مظہر اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ بسم اللہ۔ ہاں بس اب میں سمجھا لوں گا۔ اس وقت تک بھائی جمیل باس آپ بھی دیر سے آئے، اور پروفیسر نیاز اکبر آپ بھی۔ پہلے میں نے بتایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی جو حدیث ہے، اس کو بڑے بڑوں نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ قطعی نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہے تو ہم نے خدا کو پہچان لیا۔ میں نے ان سامعین کو بتایا کہ نفس کیا ہے، اور سب نے فتویٰ دیا کہ یہ چیز خدا سے دور تو لے جا رہی ہے، اس کی معرفت نہیں کرا رہی۔ ہاں وہ میں آگے تھوڑی دیر کے بعد، اگر آپ تھک نہیں گئے اس وقت تک، تو پھر بتاتا ہوں کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، صاحب حدیث کی منشا کیا ہے۔ نفس حادث اور برزخ، بدن اور روح کے درمیان۔ اب بات وہی ہو جاتی ہے نا، مسئلہ ایک نہیں، 1,00,000 مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے، پھر جا کر حقائق سمجھ میں آتے ہیں بخدا۔ چونکہ قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ۔ اللہ فرماتا ہے لوگ جھٹلا دیتے ہیں اس شے کو جس کا انہیں علم نہیں ہوتا۔
ہاں کیونکہ علم ہی نہیں، جانتے نہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے، تو پھر اسے جھٹلائیں گے۔ یعنی اسی کو ہی اگر دیکھ لیا جائے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچانا تو رب کو پہچانا، تو پھر کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ اب دیکھیے ہر شخص یہ کہتا پھرتا ہے، ایک بات آ گئی سامنے کرتا چلوں، کل ٹھیک 4 بجے ورنہ جرمانہ۔